فضلا من اللہ و نعمہ، فرمایا اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب جو بات اس آیت کے پڑھنے کا سبب بنی اور اس میں سے ہم کو اس وقت میں جس طرف سالکین و حاضرین کو توجہ دلانا ہے وہ یہ ہے کہ راشدون میں شامل ہونے کے واسطے دو چیزوں کے ہم محتاج ہیں، ایمان کی محبت اور اس کی تزئین فی القلب، اس کے محتاج ہیں، اور دوسرے کفر، فسق اور معصیت کی کراہت و نفرت کی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ دو چیزیں آئیں تو صحابہ کرام اولئک هم الراشدون بنے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہماری حاجت کیا ہے؟ ہماری حاجت یہ ہے کہ دل میں ایمان محبوب ہو جائے اور ایمان رچ بس جائے، زینہ فی قلوبکم، دل کے اندر رچ بس جائے ایمان۔ ایک اس کی ضرورت ہوتی ہے راشد بننے کے واسطے، اور دوسری ضرورت ہوتی ہے کفر، شرک، نفاق، فسق، فجور، عصیان، ہر ناپسندیدہ شے ہمارے دل میں ناپسندیدہ ہو جائے، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دو چیزوں کے ہم محتاج ہیں، اور یہ دو چیزیں ملتی کیسے ہیں؟ فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ انعام فرمانا چاہیں، اللہ فضل فرمانا چاہیں تو ملتی ہے، اور اگر اللہ کا انعام اور فضل متوجہ نہیں ہوا تو دنیا میں کوئی اور آستانہ نہیں ہے جہاں سے ہم کو محبت ایمان اور کراہیت فسق و فجور مل جائے، کہیں سے بھی نہیں مل سکتی، وہیں سے مل سکتی ہے۔ اور دیکھیے صحابہ کی نجات اس لیے ہوئی کہ وہ راشد بنے، وہ راشد بنے، اس لیے نجات ہوئی، اور ہماری نجات بھی موقوف ہے رشد و ہدایت کے یقینی ہونے پر۔ اور رشد و ہدایت یہ ہے کہ ایمان محبوب ہو جائے اور کفر ناپسندیدہ اور مکروہ ہو جائے ہمارے دل میں، اور اس کے لیے اللہ کی کنڈی کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی صحابہ کے قلوب میں ایمان کی محبت آئی۔ آپ ہی کے صدقے میں، آپ کی صحبت سے، آپ کی نظر فیض اثر سے، آپ کے انفاس قدسیہ کی برکت سے، اور آپ کے ساتھ رہنے کی برکت سے، اور کہنا ماننے اور اطاعت کرنے کی برکت سے صحابہ کے دل میں ایمان محبوب ہوا، اور ایمان کی مغایر چیزیں مکروہ۔ دیا تو اللہ نے، لیکن کس ہاتھ سے دیا؟ کس کے ہاتھ سے اللہ نے دیا؟ اپنے حبیب کے ہاتھوں سے دیا۔ صحابہ کرام کو نبی کے ہاتھوں سے یہ جام ایمان ملا۔ صحابہ کرام نے اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت کی جو شراب پی ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پی ہے۔ صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ تمام وجودوں کو، صحابہ کرام کے سابقہ تمام وجودوں کو اپنے دست مبارک سے فنا کیا۔ صحابہ کی پرانی شان کو نبی نے برباد کر دیا، صحابہ کرام کی پرانے مقام کو نبی نے تباہ کر دیا، صحابہ کرام کے پرانی صفات کو نبی نے ختم کر دیا، مسمار کر دیا، صحابہ کرام کے تصورات کو بدل دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کے پاس پہلے سے تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ نہیں تھے، وہ تھے، مرتبے والے تھے، سرداری والے تھے، عہدے والے تھے، ان کے پاس ان کے زمانے کا علم و فضل تھا، وہ امی تھے، کسی سے پڑھے نہیں تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ جاہل تھے، وہ جاہل نہیں تھے، بلکہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ لکھنا پڑھنا جو چیز ہے وسیلہ، یہ ان کو نہیں آتا تھا، لیکن علم والے تھے، علم والے لوگ تھے، جانکاری رکھتے تھے، وہ خطیب تھے، وہ ادیب تھے، وہ بے مثال شاعر تھے، ان میں بڑی بڑی خوبیاں تھیں، وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جاتے تھے، وہ بڑے بڑے رئیسوں سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے تھے، ان کے اندر
شجاعت تھی، ان کے اندر سخاوت تھی، ان کے اندر بہت سی خصوصیات تھیں، لیکن وہ پہلے سے جو کچھ تھا اس پر شرک کا رنگ چڑھا ہوا تھا، اس میں عبدیت نہیں تھی، اس میں غرور تھا، اس میں استکبار تھا۔ نبی نے کہا یہ ایک بہت بڑا محل ہے اور بہت مضبوط محل ہے، لیکن مجھے یہاں پر اللہ کا پسندیدہ گھر بنانے کے لیے اس گھر کو ڈھانا پڑے گا۔ اللہ نے مجھے دوسرا نقشہ دے کے بھیجا ہے، مجھے وہ نقشہ بنانے کے لیے اس نقشے کو مٹانا پڑے گا، اس پوری بستی کو ڈھا دینا پڑے گا، تب جا کے ہم اس کو سنوار سکیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں پرانی بستیاں بالکل تنگ، جس میں 4 ویلر نہیں جا سکتی، جس میں کوئی آدمی کے مکان ڈھنگ کے نہیں، طریقے کے نہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ماسٹر پلان لاتے ہیں۔ ماسٹر پلان لا کر کے سب بلڈوزر لگاؤ، توڑتے چلے جاؤ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ لوگ رو رہے، دھو رہے ہیں، منت کر رہے، خوشامد کر رہے، ہاتھ جوڑ رہے، ارے بھیا یہی ایک میرا سب سے چھپانے کا ٹھکانہ ہے، کائے کو توڑ دیتے، اللہ کا وقت رحم کرو، پیر پڑ رہے، رو رہے، دھو رہے، کچھ کرو، کسی کی نہیں سنی جائے گی۔ یہ سب ڈھا دیا جائے گا۔ اس کے ڈھانے کے بعد شہر بسایا جائے گا۔ جب اس شہر کو دیکھیں گے تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور تمہارے دل خوش ہو جائیں گے۔ جب کہو گے اچھا ہی ہوا اس شہر کا ڈھایا جانا، اچھا ہی ہوا اس بستی کا مٹایا جانا۔ صحابہ کی تمام شہروں کو اللہ کے نبی مٹا رہے تھے مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ میں مٹا رہے تھے، سب بلڈوزر چل رہے تھے صحابہ پر۔ ہر صفت توڑی، ہر صفت توڑی، ہر خلق توڑا، ہر عادت کو توڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب منہدم کیا، سب مسمار کیا۔ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، صحابہ کے ضمیر کہتے ہوں گے، صحابہ کے دل کہتے ہوں گے، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھ کو میری ویرانیاں۔ ویران ہو رہے ہیں، خوش ہیں، ویران ہو رہے ہیں، خوش ہیں۔ کیوں؟ اس ویرانی کے بعد تعمیر کرے گا میرا محبوب، میرا شہر تعمیر کرے گا اور اپنی شان کے مطابق تعمیر کرے گا۔ صحابہ کرام ویران ہو رہے ہیں، صحابہ ویران ہو رہے ہیں اور خوشی خوشی ویران ہو رہے ہیں، خوشی خوشی ویران ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ کنا فی الجاہلیت نفعل کذا یا رسول اللہ، کنا فی الجاہلیت نفعل کذا یا رسول اللہ۔ اس موقع پر ہم پہلے زمانے میں ایسا کرتے تھے، اس موقع پر ہم پہلے ایسا کرتے تھے، فماذا تأمرنا الآن؟ اب آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو ایسا کرو۔ ٹھیک ہے، پرانا ایسا بھولے کہ یاد دلانے سے بھی یاد نہ آئے، ایسا بھولے، اور جو نبی نے سکھایا اسے سینے سے لگایا اور اسے اپنا اسوہ بنایا، اسے اپنی پہچان بنایا، اسی سے جانے پہچانے گئے صحابہ۔ یہ تھا نبی کے ہاتھوں سے فنا ہو کر پھر تعمیر ہونا۔ آپ کہتے ہیں سلوک کیا ہے، آپ کہتے ہیں تصوف کیا ہے، آپ کہتے ہیں احسان کیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، کسی کے ہاتھوں سے سنوارے گئے اور بنائے گئے بندے کے سامنے آپ اپنے کو پیش کریں کہ وہ اپنے ہاتھ سے آپ کو پہلے فنا کرے پھر سنوارے اور بنائے۔ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھ کو میری ویرانیاں۔ یہ ہے، یہ سلوک ہے۔ سلوک اس کو کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو تو سنورنا نہیں آتا، ہم کو تو سنورنا نہیں آتا، ہم آ گئے ہیں، آپ کو کسی نے سنوارا ہے، آپ ہم کو سنوار دیجیے۔ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے ذوق، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا۔